بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور ان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ دوستوں، آج ہم فرشتوں میں سے اللہ کے بہت خاص اور مقرب فرشتے کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے علاوہ اور کون کون سے کام کرتے ہیں، اور سور پھونکنے کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا، مگر وہ کون سی ایسی 8 چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی۔ دوستوں، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کے بعد پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ مگر اس کے علاوہ ان کا اہم کام خدا کا پیغام دوسرے فرشتوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے فرشتے جو انسانوں کے موکل ہیں، ان فرشتوں سے انسانوں کا نامہ اعمال دریافت کرنا اور انہیں اللہ تک پہنچانا بھی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے 12 پر ہیں، جن میں سے ایک مشرق اور دوسرا مغرب کے اندر موجود ہے، اور عرش کو اس کے کندھوں پر قرار دیا گیا ہے۔ فرشتوں کا ایک لشکر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اختیار میں ہے، اور جب قیامت کا آغاز ہوگا اور قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ انہیں حکم دے گا کہ قیامت کے مقدمات کا آغاز کریں۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا۔ سور پھونکنے کی آواز یکبارگی اچانک ہوگی، اور وہ آواز مسلسل بڑھتی رہے گی، جس کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت میں گزرے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر ساری مخلوقات پیدا ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے۔ دوستوں، اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی، اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، 6ٹھی دوزخ، 7ویں سور، اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی۔ لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی، اور کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کے جسموں کی باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت سے پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں سے چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں،
जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो तमाम रूहें परिंदों की तरह निकलकर अपने जिस्मानी ढांचों में दाखिल हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए उनका ताल्लुक जिस्मों के साथ कायम हो जाएगा और सब के सब जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद फिर सूर फूका जाएगा जिसकी वजह से जमीन फट जाएगी और लोगों को बाहर निकाल देगी। लोग गिरते पड़ते सूर की आवाज़ की तरफ दौड़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाएगा और उस पानी से लोग यानी इंसान और तमाम जानदार इस तरह उगेंगे जैसे सब्ज़ा उगता है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म बदन में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो पुरानी और बोसीदा ना हो जाती हो, यानी गल सड़कर ख़त्म ना हो जाती हो, अलावा एक हड्डी के जिसको अजबुज़्ज़म कहते हैं। और क़यामत के दिन हर जानदार की उसी हड्डी से उसके तमाम जिस्म को बनाया जाएगा। ये सूर बैतुल मुक़द्दस के उस मुकाम पर फूका जाएगा जहाँ सुक़रा का पत्थर हवा में मुअल्लक़ है। जिस्म में रूहों की आमद और दूसरे सूर के फूके जाने में 40 साल का अरसा गुजर जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूर फूकने वाला यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूकने के लिए मुंह में दबाए हुए हैं, अपना कान लगाए हुए हैं कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म सादर हो फौरन सूर फूक दें, और पेशानी झुकाए हुए बिल्कुल तैयारी की हालत में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर फूकने का हुक्म मिले। दोस्तों, जब अल्लाह कोई वही करने का इरादा करते हैं तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को लूहे महफूज दिखाते हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कुछ वहाँ देखते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर वही करते हैं। और एक हदीस में आया है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो पहले फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद को दौड़ कर गए। और रिवायात में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के कुछ और काम भी जिक्र हुए हैं, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अजाब को दूर करना, कौम लूत को हलाक करना, ये भी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे था। असहाबे कहफ को नींद से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ही जगाया था और जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए भी हाजिर हुए थे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मेराज की रात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आसमानों पर अजान देना भी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का ही काम है। इसके अलावा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने के मुसलमानों की मदद करने के लिए भी उतरेंगे। रवायात के मुताबिक हज़रत इसराफील और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सब मखलूक से ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं और उनके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान सिर्फ 4 पर्दे का फासला है, जबकि बाकी तमाम मखलूक और अल्लाह के दरमियान 70,000 पर्दों का फासला है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब तस्बीह करते हैं तो तमाम फरिश्ते अपनी इबादत को छोड़कर उस तस्बीह को सुनने लगते हैं। ये है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की शान। अल्लाह ताला से दुआ है कि क़यामत के आने से पहले हमें उसकी तैयारी करने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको क़यामत की सख्ती और उसकी वहशत से महफूज फरमाकर हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।